اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ وعن لکا فی النوائب کل ہمب و غمب سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد، بے ولایتے کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو۔ ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی کھا کے گش گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی کھا کے گش گر جاتی تھی۔ پامال ہوا تھا بھائی جگہ، پامال ہوا تھا بھائی جگہ، اس خون پہ گر کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ کس شان سے تم دولت بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولت بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آیا نہ پلٹ کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ فروہ نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، فروہ نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، دے دی ہے سجا کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دھولا دھولا قاسم دھولا 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 قاسم دھولا ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے حال پر۔ رمضان 3 ہجری میں اس شہزادے کی آمد ہوئی ہے کہ جن کے پیچھے 10 امام علی ہے، صرف ایک امام علی نہیں 10 امام علی ہے۔ انا آتینا کل کوثر کی پہلی تفسیر کی آمد ہے، جس کے نام کا وسیلہ دے کے آدم نے اللہ کو منا لیا۔ حضرت نوح کی کشتی پار اگر ہوئی ہے تو آپ کا نام ان کی کشتی پر تھا۔
اس لیے آپ کی کشتی پار لگی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو وارث دستار علی ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ جب آپ کی آمد ہوئی آپ کا نام رکھا نہیں گیا تھا، جیسے زینب، زین اب مطلب باپ کی زینت، یہ تو صفت ہے، نام نہیں۔ اسی طرح آپ کے لوگوں نے بھی صفت ہی رکھی تھی، آپ صفت سے ہی جانے جاتے تھے۔ آپ کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اس لیے آپ کا حسن آپ کو حسن کہتے تھے۔ مولا علی نے سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتی ہوں؟ پوچھا مولا آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ تو مولا نے فرمایا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ دوں؟ رسول خدا کا انتظار کرتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ جناب جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سلام پیش کرا ہے۔ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو جبرائیل کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ درود شریف میں صرف آپ پر درود بھیجتا ہے ان کا درود قبول نہیں ہوتا جب تک اللہم صلی علی سیدنا محمد کے ساتھ ساتھ وعلی علی محمد نہیں لگاتے، تب تک جبرائیل نے سلام قبول نہیں کرے گا۔ جبرائیل سلام قبول کرے اور یہ اس میں گرامی اس نے بھیجا ہے۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے اللہ نے؟ فرمایا ان کا چہرے کو دیکھ کر، ان کے نور کو دیکھ کے، ان کے حسن کو دیکھ کے اللہ نے نام حسن فرما دیا۔ رسول اللہ نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ کنیز نے فرمایا رسول اللہ آپ حسن کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا جیسے آپ اپنا بچپن دیکھ رہے ہیں؟ امام حسن اپنی جوانی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جس طرح امام علی مولا عباس میں اپنا بچپن دیکھتے ہیں اور مولا عباس اپنی جوانی۔ آپ کی پیدائش ظہر اور عصر کے بیچ کے درمیان ہوئی۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تھی، پیدائش کے 2 دن پہلے مولا علی کہتے ہیں کہ میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ 1 دن ہو گیا، پھر آپ نے کہا میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ سیدہ نے کہا میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ 2 دن ہو جاتے ہیں، سحر کا وقت ہوتا ہے۔ سیدہ روزہ تھے، نماز کے لیے اٹھے، جا نماز بچھاتے ہیں۔ ایمن باہر جاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہ اے اللہ، علی اور سیدہ 2 دن سے کہہ رہے ہیں میرا شہزادہ آنے والا ہے، لیکن آثار ایسے دکھ نہیں رہے۔ علی سچا ہے، سیدہ سچی ہے، تو سچا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہی وہ بھی تو غلط نہیں۔ تو سچا ہے، علی سچا ہے، سیدہ سچی ہے، لیکن حالات بھی تو غلط نہیں کہ اتنے میں بچے کی تسبیح کی آواز آتی ہے۔ ایمن دوڑتی ہوئی اندر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ سیدہ گھر میں جنت کے سردار حسن سیدہ کا پھول کھل گیا ہے، وہ بھی کپڑا پہنے ہوئے، تسبیح کی تلاوت کرتے ہوئے۔ رسول اللہ آتے ہیں، بچے کو لیتے ہیں۔ ایمن دیکھتی ہے کہ آپ ابھی اپنے لعاب پلائیں گے، لیکن رسول اللہ دیکھتے ہی رہتے ہیں اور پھر ایمن کو دیکھتے ہیں۔ ایمن نے پوچھا آپ لعاب کیوں نہیں پلائے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو یہ روزے میں ہے، افطار میرے لعاب سے ہی ہوگا۔ غور کیجئے
افتیار تو یہاں ہی ہوگا۔ سحری حجاب خدا سے کر کے آئے ہیں، سحری حجاب خدا سے ہوئی ہے، تو جو پردے سے سحری کرے تھے وہی پردے میں آپ افطار کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب آپ کی آمد ہوتی اور ام ایمن اندر آ کے دیکھتے تو فوراً مسجد نبوی کی طرف بھاگتے کہ یا رسول اللہ، آپ کا شہزادہ تشریف لایا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ رسول اللہ خوشی خوشی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، اتنی خوشی سے، اتنے جوش سے، اتنے شوق سے، اتنے شدت سے حضرت موسیٰ اللہ کو بھی دیکھنے نہیں گئے تھے جتنے شوق سے مصطفیٰ حسن کو دیکھنے چلے ہیں۔ امام حسن ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیٹے تھے، لیکن مولا علی سے تھے۔ قرآن شریف میں، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹے دیے ہیں مگر مولا علی سے۔ اگر حضور کو بھی بیٹے ہو جاتے تو نبوت کا سلسلہ چلتا جاتا، جس طرح نبی یعقوب کے بیٹے نبی یوسف، نبی ابراہیم کے بیٹے نبی اسماعیل، تو قیامت کے دن آپ کہتے کہ آپ کا بیٹا بھی نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی تھے، نبوت ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ پر پورا اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ امام حسن اور امام حسین مولا علی سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے مولا عباس ہے بی بی فاطمہ کے بیٹے، لیکن فاطمہ بنت حزم سے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نبوت کی ضرورت نہیں، اسلام پورا ہو چکا تھا، اس کو پھیلانا تھا، اس لیے آپ امام تھے۔ اس اسلام کے محافظ علی تھے، علی سے اسلام محافظ چلتا جا رہا تھا، آپ کا شجرہ مکمل علی سے چلتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن کے دربار میں ایک عربی آیا، اپنی تمنا لے کے۔ مولا نے کہا اسے 10,000 دینار دے دو۔ آپ نے 10,000 دینار دے دیا۔ وہ سوچا کہ آپ کے شکریہ ادا کیسے کرے، کہ کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شان میں کچھ مصرعے بولوں۔ اس نے چاہا کہ کچھ لے کے مصرعے بولے، لیکن مولا نے اسے دے کے مصرعے سنا دیا۔ اتنے سخی اور اتنے کریم تھے، کہا نہیں، اور آپ نے مصرعے فرمایا آل محمدی کون ہے؟ پھر نانو اناسن نامدونا حولی یرتا ہو فل ہل سدہ و امن۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عطا اور بخشش اور ڈانٹ سبز و شہداب میں آرزو اور امید چلتی پھرتی رہتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا ہم سے مانگ کے شرمندگی محسوس کرے۔ کتنا کریم گھرانہ ہے، مانگنے والے کو سوال کا موقع بھی نہیں دیا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ نہ آیا، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ ہے اہل بیت۔ تو جب بھی کسی کی مدد کرو تو اسے ظاہر مت کرو، اور مدد تقویٰ کے بدلے مت کرو۔ کسی سے تقویٰ مت رکھو، آپ نے کیا کہ بدلے کچھ ملے، تب وہ مدد مانگی جائیں گی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا ہے کسی سے مت رکھو پر مجھ سے رکھو۔ مدد کے بے لوز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو اپنے مدد کی اور بدلہ چاہتے ہو تو اللہ سے رکھو، چاہیے تم رکھو یا نہ رکھو، وہ تمہیں ضرور دے گا، اور اگر نہیں بھی دیا تو کیا ہوا، دنیا تو فانی ہے، اصل تو مرنے کے بعد ہے۔ پھر مولا نے فرمایا اگر سمندر کو ہماری بخشش کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ دریا اپنی دریا دلی سے شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ ہے سخی اور کریم، اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت طاقت
اور بہت شجاعت تھی۔ حضرت قاسم، علی اکبر، اون و محمد جتنے بھی شیر ہیں وہ سب مولا عباس کے شاگرد ہیں۔ آپ سے سب جنگ کا ہنر سیکھے ہیں، اور جتنی بھی جنگ کا ہنر مولا عباس نے سیکھا ہے وہ امام حسن سے سیکھا ہے۔ مولا عباس مولا حسن کے شاگرد تھے، اتنے کریم تھے کہ آپ نے اپنا بیٹا اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ پاگل وہ ہے جو بغیر وجہ کا ہنستا ہے، بغیر وجہ کا روتا ہے۔ عقیل نہ بغیر وجہ کے ہنستا ہے، نہ بغیر وجہ کے روتا ہے۔ کائنات میں واحد قوم علی والے ہیں جس کا ہنسنا بھی عبادت، رونا بھی عبادت ہے۔ آج اگر ہم ہنستے ہیں تو خوشی ہمارے گھر کی نہیں، اہل بیت کے گھرانے کی ہے، اور اگر ہم روتے بھی ہیں تو غم حسین میں روتے ہیں۔ ہمارا ہنسنا بھی عبادت اور ہمارا رونا بھی عبادت۔ جشن اہل بیت میں ہنس کے بڑا تسلی ملتی ہے بدن کو، غم حسین میں رونے کے بعد دنیا کے غم سے راحت ملتی ہے۔ کتنا بڑا کم ظرف ہے دشمنان علی کہ جس کو ہمارے ہنسنے سے بھی تکلیف اور رونا بھی برداشت نہیں۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے۔ آخری سانس تھی مولا حسن کی، اور تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کی عمر 3.5 سال تھی جب جناب حسن شہید کیے۔ اس وقت جناب قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی سکینہ کی کربلا میں تھی، باپ کے سینے پہ تھے جناب قاسم۔ جب مولا نے فرمایا قاسم کی ماں مجھے کاغذ اور قلم دیجیے، بی بی نے کاغذ قلم دیا، مولا نے تحریر لکھی، لکھ کے بند کیا، بند کر کے کہا یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دو، جب کبھی بڑی مشکل بنے اور اس مشکل میں باپ کی یاد آئے تو یہ تعویذ پڑھ لینا۔ بی بی نے 3.5 سال کی عمر میں بیٹے کے ہاتھ میں تعویذ باندھا۔ باپ نے کہا تھا مشکل پڑے اور مشکل میں باپ یاد آئے تو پڑھ لینا۔ 10 سال حسین نے ایسے پالا ہے تعویذ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 10 سال حسین نے ایسے قاسم کو پالا تعویذ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کتاب کہتی ہے کہ حسین کو بڑا پیار تھا اپنے اکبر سے، 5 سال بڑے تھے اکبر قاسم سے، اتنا پیار تھا اکبر سے کہ راتوں کو چہرہ اٹھ اٹھ کے چومتے تھے۔ کتابیں کہتی ہے کہ گود میں لے کے بیٹھے ہو اور ادھر سے قاسم آئے تو اتار دیتے تھے اکبر کو۔ اکبر بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتا بابا اتنا پیار کرتے ہو تو جب قاسم آتا ہے تو اتار کیوں دیتے ہو؟ رو کے کہتے ہیں اکبر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں تجھے پیار کروں اور قاسم تجھے دیکھے اور کہے کہ کاش آج میرا بابا ہوتا تو وہ بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتا جیسے اکبر کو حسین کر رہے ہیں۔ کتاب کہتی ہے 13 سال اکبر کو کرتا باپ نے پہنایا، حسین قاسم کو لباس پہلے پہناتے تھے، سینے پہ پالا تھا۔ حسین نے تہجد کی نماز کے بعد قاسم کو گود میں اٹھا کر قاسم کا چہرہ دیکھتے۔ فجر کی نماز کا سورج طلوع ہوتا، علی کی بیٹیاں پوچھتی اتنی دیر قاسم کا چہرہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہا مجھے اس میں حسن کا چہرہ نظر آتا ہے اور میرا حسن میرے نانا کا شکل کا تھا۔ خوبصورت جوان کربلا کی ریت پہ آ گیا، ماں کے لاڑ پیار سے بڑا ہوا شہزادہ شب عاشور۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہتی، ہر ماں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی صبح جنگ کیسے کرنا ہے۔ شہزادی فرما نے اپنے بیٹے سے کہا قاسم امت کہتی ہے کہ تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا، قاسم صبح مقتل میں ایسے لڑنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسن بڑا شریف تھا۔ ماں نے یہ جملہ کہا، 13 سال کا بیٹا اٹھا، ماں کے
के हिस्से में नहीं आई होंगी। माँ बार बार बेटे का माथा चूमती रहती। शब-ए आशूर माँ गोद में सर रख के कहने लगी, कासिम, सुबह बाबा हसन ने तेरा हमला देखना है। यहाँ शहजादे अली अकबर और मौला अब्बास ख़याम हुसैन का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते मौला अब्बास ने फरमाया, सुबह जब होंगी सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर ने कहा, नहीं चाचा, आप नहीं जाएंगे। आप मेरे बाबा की कमर है, आप मेरी बाबा की कमर का जोर है। आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। सुबह मैं जाऊंगा। कहा, अकबर, तुम मेरे मौला की आंखों का नूर हो, तुम्हारे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। 13 साल का शहजादे ने माँ के गोद से सर उठाया, खेमे का पर्दा उठाया, दोनों की तरफ देखा और कहा, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा। तुम दोनों ना जाना, कल सुबह पहले मैं जाऊंगा। मैं यतीम हूँ, ना तो किसी की आंखों का नूर जाएगा, ना ही किसी की कमर टूटेगी। हुसैन से मुसल्ला छूट गया। आवाज आई, कासिम, तेरे जाने से मेरे 2 नुकसान होंगे। तू मेरे हसन की निशानी है और तू मेरी बेटी का नसीब है। आशूर मक्तल में जाते हैं। आज सुबह होती है, शब-ए आशूर का सूरज तुलू होता है। अली अकबर की अजान से दिन शुरू हुआ। मक्तल में जाते रहे जवान। बार बार 13 साल का शहजादा हुसैन के सामने आ जाता। हुसैन के सामने हाशमियों की कतार होती। कोई कहता मैं जाऊंगा, कोई कहता मैं जाऊंगा। कासिम का कद छोटा था। कासिम अपनी एड़ियों और पंजों पे बार बार खड़ा होता और सैयदा और सोचता, शायद मैं मौला को नजर नहीं आ रहा। तीसरी बार कासिम पंजों पे खड़ा हुआ। हुसैन ने लोगों को हटाया, कासिम को गोद में उठाया और कहा, मुझे तू नजर आ रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तू मेरे हसन की तस्वीर है। कोई ना समझे कि मौला हसन बहादुर ना थे। अब्बास हसन के शागिर्द थे। गाजी को लड़ना मैं मौला हसन ने सिखाया। अब्बास ने कासिम को तलवार उठाना सिखाया। जब देखा कि कोई बस नहीं चल रहा तो गए चाचा गाजी के पास। कहा, चाचा, आप मेरे चाचा भी है, उस्ताद भी है, मेरे मौला से इजाज़त लेके दे। कहा, कासिम, अगर मिल जाती इजाज़त तो सबसे पहले मैं ना जाऊं। वहाँ आया जहाँ माँ का खेमा था। कासिम माँ के खेमे में आके अस्ती ने पलटानी शुरू की। माँ ने कहा, क्या हुआ? रो के कहा, अम्मा, तस्बीह खोलो, मैं बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। माँ ने बिस्मिल्लाह पढ़ के तस्बीह खोला। 10 साल के बाद तस्बीह खोल के कासिम का एक हाथ पकड़ के एक हाथ में तस्बीह लिए वहाँ गई जहाँ हुसैन बैठे थे। हुसैन इतना एहतराम करते। हुसैन ने कुर्सी से उठ के खड़े हुए, रो के कहा, कासिम की अम्मा, ज़हमत क्यों की, मैं आ जाता। रो के कहा, मुश्किल आ गई है, ये तस्बीह भाई ने भेजा था। हुसैन ने भाई की तस्बीह पढ़ी। हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। हसन ने लिखा था, हुसैन, करबला में मेरा कासिम यतीम समझ के भूल मत जाना। रो के कहा, कासिम की माँ तैयार करे कासिम को, क्योंकि अब तो हुक्म हसन पर लिया है। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपकी हाल पर। हसन तो मेरे भी इमाम का नाम था। माँ लेके गई खेमे में। 13 साल का दूल्हा तैयार किया। माँ ने कासिम खेमे से निकलने लगते हैं। माँ पीछे से कंधे पे हाथ रख के रोक के कहते हैं, एक बार जी भर के चेहरा देखने तो दे। कासिम कहता है, अम्मा, मुश्किल से इजाजत मिली है, आप मुझे मैदान में जाने क्यों रोक रही है? कहा, कासिम, मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है अब ये चेहरा देखने नहीं मिलेगा।
مقتل کہتی ہے یہ پہلا شہزادہ تھا، یہ پہلا شہید تھا جس کو عباس نے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے کی زین پر بٹھایا۔ قاسم کی بدن پر زیرہ باندھنے لگے۔ زیرہ کھول کے رو کے کہا، نہ چچا غازی، میں حسن کا بیٹا ہوں، بغیر زیرے کے لڑوں گا۔ وہاں سے لوگ کہنے لگے، تو بڑا نفسی مزاج ہے، اوے قاسم تو بڑے لاڑوں سے پالا بڑا ہے۔ مقتل کا واحد شہید ہے جس کے پاؤں رکاب تک نہیں آ رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا چلا، عباس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، حسین قبضہ تلوار پہ سر، فضا دروازے پہ، علی کی بیٹیاں مسلح پہ، فروا نقاب پردے میں۔ مولا عباس کی آواز آئی، قاسم لشکر پہ ایسے حملہ کرنا جیسے باپ نے جمل میں کیا تھا۔ مولا قاسم آئے، پہلا جملہ کہا، اے 9 لاکھ یزیدیوں، میں حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں۔ 9 لاکھ نے سمجھا کوئی عام لڑنے آیا ہے۔ ایک کی آواز آئی، حسین کے بیٹے بھتیجے ختم ہو گئے ہیں۔ حسین نے بچہ بھیج دیا۔ بچے کا نام آنا تھا۔ قاسم گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، بچہ نہ سمجھنا، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ حسن کا بیٹے کا نام آنا تھا۔ 9 لاکھ اپنے اپنے گھوڑوں کی رکاب پہ کھڑے ہوئے۔ یہ مقتل کا پہلا شہزادہ تھا جو مقتل میں کھڑا تھا اور قاتل کہہ رہے تھے، ایک بار اسے دیکھنے تو دو، کتنا حسین بچہ، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ قاتل کہہ رہے تھے، واپس چلا جا، ماں کی جھولی نہ برباد کر۔ قاتل کہتے رہے، پلٹ جا، او تو بڑا نفسی مزاج ہے۔ 9 لاکھ میں سے ایک ملاعون نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا، شہزادے نے ختم کر دیا۔ ایسے کر کے پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا، پھر چوتھا، پھر آخری میں یہ ملاعون خود آیا، اس کو بھی فنار جہنم کیا۔ عمر بن سعد نے کہا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک ایک کر کے مرتے جاؤں گے، اکٹھا ہو کے حملہ کرو۔ ایک طرف سے تیروں کی برسات، ایک طرف ایک ساتھ حملہ۔ یہاں سے تیروں کی برسات شروع ہوئی، ادھر سے لشکر کا حملہ۔ عباس ٹیلے پہ سے قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب عباس نے دیکھا کہ قاسم لشکر میں چھپ گیا ہے، عباس نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، عباس نے تلوار میانی سے نکالی، عباس نے اللہ اکبر کہا۔ حسین ٹیلے سے اٹھ کے حسین کی آواز آئی، اے غازی کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میرا یتیم اکیلا رہ گیا، میرا حسن کا بچہ اکیلا رہ گیا، یہ میرے یتیم کو انہوں نے گھیر لیا ہے، انہوں نے میرا یتیم اکیلا سمجھ لیا۔ ادھر سے عباس نے اللہ اکبر کہا۔ قاسم نے لشکر کو چیر کے ایسے نکلا جیسے بادل کو چیر کے چاند نکلتا ہے۔ کہا، چاچا عباس وہیں رک جائے، مجھے ایک بار جنگ کرنے دے۔ عباس کا گھوڑا وہیں رکا تھا۔ ایک ملاعون نے قاسم کی گردن پہ نیزہ مارا۔ قاسم کی گردن پہ نیزہ لگنا تھا۔ قاسم گھوڑے سے گر گئے، پاؤں گھوڑے کی زین میں اٹک گیا۔ انہوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیا۔ قاسم ابھی بھی زندہ تھا۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا۔ کربلا کا غریب نے امامہ اتارا، اپنی کمر پہ لپٹا۔ حسین لشکر کے درمیان چلنے لگے۔ ایک کی آواز آئی، حسین کے آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑاؤ۔
مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑاؤ۔ حسین لشکر کے درمیان آئے۔ حسین گھوڑوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کوئی میرا قاسم دکھاؤ، میرے حسن کا یتیم بیٹا۔ لشکر ہٹایا۔ گھوڑوں کو حسین نے امام بن کے حکم دیا۔ حیوانوں نے کربلا کا جنگل خالی کر دیا۔ اکیلے زخمی کربلا کے جنگل میں پڑا ہوا تھا۔ حسین آواز دی، قاسم، قاسم کہاں ہو؟ چاچا ڈھونڈنے آیا ہے۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو امام حسین نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، امام وقت بن کے بلا رہا ہے قاسم، مجھے آواز دے۔ کوئی ٹکڑے وہاں سے اٹھتے، کوئی ٹکڑے یہاں سے اٹھتے۔ حسین گٹری میں اٹھا بھی لیتے اگر ٹکڑے ہوتے۔ لاش اکٹھی جب بھی ہو جاتی اگر ٹکڑے ہوتے۔ کربلا کی خاک میں قاسم کا بدن خیمہ بن چکا تھا۔ حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی، گٹری میں ڈالی، قاسم کی ماں کے خیمے میں گئے، رو کے کہا، ریت میں سے قاسم تلاش کر لے، اس ریت میں مل گیا ہے تیرا قاسم۔ سلام ہو حسن کے لال شہزادہ قاسم پر۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔